السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ ہم نماز سے متعلق چوتھے موضوع پر آئے تھے، اور وہ موضوع ہے با جماعت نماز میں نمازیوں کی غلطیاں۔ اور اس سے متعلق پچھلے ہفتے آپ نے ایک غلطی سنی تھی کہ جو نمازی کرتے ہیں، اور وہ تھی کہ پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے، کندھے سے کندھا نہیں ملاتے، صفوں کو سیدھا نہیں رکھتے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں دو مزید ایسی غلطیوں کی طرف اشارہ کروں گا جو زیادہ تر دیکھنے میں آتی ہے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے دوڑتے ہوئے آنا۔ بعض نمازیوں کو دیکھا گیا ہے کہ جماعت کے لیے جب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام با جماعت نماز پڑھا رہا ہے تو وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، جلدی جلدی آتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ اور بعض حضرات اتنی جلدی آتے ہیں کہ اپنی چپلیں دھڑم کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ادب کے خلاف ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اذا سمعتم الاقامۃ، جب تم اقامت کی آواز سن لو، فامشوا الی الصلاۃ، تو نماز کی طرف چل کر آؤ، وعلیکم بالسکینۃ والوقار، اور تم پر سکون اور وقار ہو، یعنی تم سکون کے ساتھ آؤ اور باوقار طور پر آؤ۔ اب سکون کب ہوگا؟ جب انسان آرام آرام سے چل کر آئے گا۔ جلدی جلدی آئے گا تو اس کا سانس پھولے گا۔ اور وقار کا مطلب کیا ہے؟ کہ اطمینان سے، رعب کے ساتھ لگے کہ ہاں آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایسا نہ لگے کہ آپ کسی سے ریس لگا رہے ہیں یا کسی کے پاس بہت جلدی جلدی جا رہے ہیں، نہیں، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ ولا تسرعوا، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، یعنی جلدی جلدی نماز میں شامل ہونے کے لیے نہ آؤ۔ پھر فرمایا فما ادرکتم فصلوا، پھر تم جو نماز یعنی امام کے ساتھ پالو وہ پڑھ لو۔ پھر فرمایا وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے رہ جائے اسے مکمل کر لو۔ تو لہذا اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم نماز کے لیے اسی طریقے سے آ رہے ہیں جس طریقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے؟ تو لہذا ہمیں با جماعت نماز کے لیے آتے ہوئے سکون کے ساتھ اور باوقار طور پر آنا چاہیے، جلدی جلدی نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری بات اور جو دوسری چیز دیکھی گئی ہے وہ ہے نماز کے اعمال میں امام سے سبقت لے جانا۔ حالانکہ پتہ ہے کہ جب تک امام سلام نہیں پھیرے گا آپ نماز سے فارغ نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی لوگ کوشش کرتے ہیں امام سے پہلے جانے کی۔ اس میں کیا فائدہ ہے؟ بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت ہے۔ تو لہذا آپ امام کے تابع ہیں،
جس طرح امام نماز پڑھے گا آپ کو اسی طرح نماز پڑھنی ہے۔ آپ کے جلدی نماز پڑھنے سے، باجماعت میں جلدی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ الٹا آپ پر ہی گناہ ہوگا کہ آپ امام سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لہذا اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ امام سے سبقت نہ لے جائے۔ بعض لوگ امام سے پہلے رکوع کے لیے جانے لگ جاتے ہیں، بعض لوگ رکوع سے سر اٹھانے لگ جاتے ہیں، اور بعض لوگ امام سے پہلے ہی سجدے میں جانے لگ جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ امام کی مخالفت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف عمل ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی امامکم، میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف، لہذا تم مجھ سے سبقت نہ لے جاؤ رکوع میں، اور نہ ہی سجدے میں، اور نہ ہی قیام میں، اور نہ ہی سلام پھیرنے میں۔ تو لہذا امام سے سبقت نہیں لے کے جائیے۔ امام رکوع میں چلا جائے تو آپ رکوع میں جائیے، امام سجدے میں چلا جائے تو آپ سجدے میں جائیے، امام قیام کے لیے کھڑا ہو جائے تو آپ قیام کے لیے کھڑے ہوئیے، جب امام سلام کر لے تو آپ بھی سلام کیجیے۔ کیوں؟ سبقت لے جانے میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی ہے۔ اسی طرح امام سے سبقت لے جانا اتنا سنگین جرم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما یخشی الذی یرفع رأسہ قبل الامام، وہ شخص جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے، مجھے اس کے بارے میں کیا ہے؟ ڈر ہے۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ کہ ان یحول اللہ رأسہ رأس الحمار، کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے نہ بدل دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو، اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے سے نہ بدل دے۔ یہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو لہذا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، لم یحنی احد منا ظہرہ حتی یقع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، تو ہم میں سے کوئی شخص اپنی پیٹھ کو نہیں جھکاتا تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے، ثم نقع سجودا بعدہ، پھر ہم بھی سجدے میں گر جاتے۔ تو لہذا اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ہمیں امام کی متابعت کرنی چاہیے، امام کے پیچھے پیچھے عمل کرنا چاہیے، امام سے سبقت نہیں لے جانی۔ تو لہذا ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم فاتحہ خلف الامام سے متعلق بات کریں گے کہ کیا امام کے پیچھے خواہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور انشاءاللہ اس سے متعلق آپ کے سامنے وہ احادیث بیان کی جائیں گی جن میں باقاعدہ نماز کا ذکر ہے، باجماعت نماز کا ذکر ہے۔
اور ان علماء احناف کے بھی اقوال ذکر کیے جائیں گے کہ جو اس چیز کے، جو اس بات کے قائل ہیں اور اس عمل کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔